لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم میدان میں آئے ہیں تو میدان سے چلے جائیں گے، یا ہمارے مقاصد کوئی اور ہیں، نہ ہم جیت کر اکڑنے والے ہیں نہ ہار کر بھاگنے والے ہیں۔ ہم میدان میں کھڑے ہونے والے ہیں اور اس شان سے کھڑے ہونے والے ہیں جس طرح میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت ابو دجانہ میدان میں آئے تھے۔ ہم وہ نہیں ہیں کہ جو انڈر دا ٹیبل اور اپر دا ٹیبل اور جناب بند کمروں میں باتیں کوئی اور کریں اور سٹیج پر باتیں کوئی اور کریں۔ ہماری باتیں جیل کی کوٹریوں میں بھی جا کر وہی رہی کہ قفس میں بھی رہا سفر شوق رواں ہمارا، قفس میں بھی رہا سفر شوق رواں ہمارا، اور پس دیوار زندہ بھی رہا جنوں جواں ہمارا۔ ہماری وہ باتیں نہیں ہیں کہ جناب کوئی تگڑا دیکھ کر سر جھک جائے، کوئی جناب چودھری جٹ اور وڈیرا دیکھ کر کوئی جناب بات ہلکی ہو جائے۔ ہم وہ ہیں، ہمارے سامنے کوئی بھی ہو، اگر امیہ بلال کے سامنے ہو تو بلال مار کھا لیتا ہے لیکن حضور کے دامن کو نہیں چھوڑتا۔ اگر جناب خباب بن ارد کے سامنے جناب وہ امیہ ابن خلف اور ابو جہل ہو تو وہ اپنے جسم میں سوراخ کرا لیتے ہیں لیکن حضور کے دامن کو نہیں چھوڑتے۔ اور جناب اگر ہمارے سامنے گولیاں برس رہی ہوں اور شل برس رہے ہوں، ہم وزیر آباد تک جا کر ہر چیز الٹ دیتے ہیں لیکن حضور کے دامن سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ اور رہی بات ان لوگوں کی جن کا ذکر کیا جا رہا تھا، میں نہیں سمجھتا کہ ان کا ذکر کر کے اپنے اس جلسے کو ناپاک کیا جائے۔ جن کی گنتی نیب کے کیسوں سے بچنے کے لیے اور اقتدار کے لیے تو پوری ہوئی لیکن ناموس رسالت کے بل پیش کرنے کے لیے پوری نہیں ہوئی۔ لیکن میرے رب کی حکمت ہے کہ جس کو وزیر اعظم بنوایا اس کو پھر نیچے اتار کر ذلیل کیا، اور جو نیچے تماشائی تھے ان کو سیٹ پر بٹھا کر ذلیل کیا ہے۔ اور ہم تو کہتے رہے کہ پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں۔ تم سمجھتے ہو اقتدار آنے سے جناب عزتیں بنتی ہیں، ابھی ذلت تمہارا مقدر ہے، اور انشاءاللہ دنیا دیکھے گی کہ تم سارے کے سارے کیسے ذلیل ہوتے ہو۔